السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو سبروز اکیڈمی۔ جیسا کہ ہمارا DSSB-TGT اردو کا جو ہے نیو بیچ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور 11 سپٹمبر سے اس کی جو ہے پیڈ کلاسز جو ہیں اسٹارٹ ہو جائیں گی مارننگ میں 7 بجے سے۔ تو اسی کا ٹاپک جو ہے ہم لوگ آج دیکھ لیں گے، اردو زبان و ادب کا آغاز و ارتقاء۔ ہمارا سلیبس جو ہے 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے: پروز، پوئٹری، سیکشن بی جو ہے وہ پوئٹری ہے اور سیکشن سی جو ہے وہ اسپیشل اسٹڈی ہے۔ تو ابھی ہم سیکشن اے پروز پہ بات کر رہے ہیں، جس میں ہمارا ٹاپک ہے اردو زبان و ادب کا آغاز و ارتقاء۔ سب سے پہلے تو سب کی ڈیفینیشن دیکھ لیں گے ہم لوگ۔ اردو زبان، اردو زبان کا شمار جو ہے دنیا کی بڑی اور مقبول ترین زبانوں میں ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا ہندوستان میں ہوئی اور یہ مختلف زبانوں جیسے کہ عربی، فارسی، ترکی اور مقامی ہندوستانی بولیوں کے امتزاج سے وجود میں آئی۔ اردو زبان کو جو ہے ابتدائی طور پر ریختہ کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے ملا جلا، اور یہ عام لوگوں کے روزمرہ کے رابطے کی زبان بن گئی۔ اردو کے معنی دیکھ لیں گے، جیسے کہ لفظ اردو ترکی زبان کا ہے جس کے معنی فوج کے ہیں، فوج یا لشکر کے۔ تو یہ نام اس زبان کو اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ مختلف قوموں اور زبانوں کے درمیان رابطے کی زبان بنی اور مغل فوج میں استعمال ہوتی تھی۔ اردو کا ارتقاء، اردو زبان نے دلی، لکھنؤ اور دکن جیسے علاقوں میں بہت ترقی کی۔ دلی میں میر تقی میر، غالب اور دیگر شعراء نے اسے بام عروج تک پہنچایا، اور جبکہ دکن میں جو ہے جو دلی دکنی نے اردو شاعری کی بنیاد رکھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے اردو زبان میں نثر اور شاعری دونوں میں اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی۔ اردو ادب، اردو ادب میں شاعری اور نثر دونوں کا اہم مقام ہے۔ شاعری کی مختلف اصناف جیسے کہ غزل، قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ نے اردو زبان کو ادبی دنیا میں ایک ممتاز مقام عطا کیا۔ نظم، داستان، ناول اور افسانے اور ڈرامے جو ہیں اردو ادب کا حصہ ہیں۔ اردو شاعری، غزل اردو ادب کی سب سے مشہور صنف ہے۔ اردو شاعری میں غزل کیا ہے؟ اردو ادب کی سب سے مشہور صنف ہے جس میں محبت، فلسفہ اور انسانی جذبات کو بیان کیا جاتا ہے۔ مشہور غزل و شعراء میں میر غالب اور اقبال شامل ہیں۔ قصیدہ ایک رسمی اور طویل نظم ہوتی ہے جو کسی خاص شخصیت کی تعریف میں کہی جاتی ہے۔ اردو نثر جیسے کہ داستان، اردو میں جو ہے داستان گوئی کی روایت بہت پرانی ہے، جس میں داستان امیر حمزہ جیسی جو داستانیں ہیں بہت مشہور ہیں۔ اردو میں پہلا جو ناول ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد نے میرات العروض کے نام سے لکھا۔ اس کے بعد منٹو قرۃ العین حیدر اور بیدی جیسے لکھاریوں نے ناول اور افسانہ نگاری کو مزید فروغ دیا۔ اردو کی اہمیت، اردو زبان کا کردار صرف برصغیر میں محدود نہیں رہا بلکہ اس نے دنیا بھر میں اپنی شناخت بنائی۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور ہندوستان میں بھی یہ ایک اہم رابطے کی زبان ہے۔ اس کے علاوہ اردو ادب نے عالمی سطح پر بھی اپنا اثر چھوڑا ہے اور یہ زبان آج بھی عالمی ادب میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ اردو کا عصری مقام، اردو زبان جو ہے آج بھی پاکستان اور ہندوستان میں بولی جاتی ہے اور ادب، صحافت اور جو ہے صنف میں اس کا استعمال عام ہے۔ جدید اردو شاعری اور نثر میں نئے موضوعات جیسے سماجی انصاف، حقوق اور سیاسی شعور شامل ہیں۔ یہ تو ہم نے ڈیفینیشن دیکھ لی اردو ادب کی، اردو زبان کی، اردو ارتقاء کی۔ نیکسٹ بات کریں گے
اردو زبان و ادب کا آغاز و ارتقاء۔ اردو زبان کا آغاز، جس میں ابتدائی دور دیکھ لیتے ہیں۔ اردو زبان کا آغاز جو ہے ہندوستان میں ہوا، اور یہ مختلف زبانوں جیسے فارسی، عربی، ترکی اور مقامی ہندوستانی بولیوں کے میل جول سے وجود میں آئی۔ اردو کے ابتدائی آثار جو ہیں دہلی اور دکن کے علاقوں میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور اردو زبان کی ابتدائی شکل کو ریختہ کہا جاتا ہے۔ اردو کا دکنی دور۔ اردو کے دکنی دور کا آغاز 14ویں صدی سے ہوتا ہے۔ کب سے ہوتا ہے؟ 14ویں صدی سے ہوتا ہے۔ دکن میں فارسی زبان کے اثر کے تحت اردو کو ترقی ملی، اور مشہور دکنی شعراء جیسے ولی دکنی نے جو ہے، یہاں پہ دکنی کر لیجیے گا آپ، دکنی نے اردو زبان کو ترقی دی اور اس کی بنیاد مضبوط کی۔ ولی دکنی کی خدمات، جیسے کہ ولی دکنی کو اردو شاعر کا بابا آدم کہا جاتا تھا، اور انہوں نے فارسی کے طرز پر اردو میں غزل گوئی کی ابتدا کی اور اسے مقبول بنایا۔ نیکسٹ بات کریں گے اردو ادب کا ارتقاء کے بارے میں۔ تو اردو ادب کے ارتقاء میں شاعری، نثر، تنقید و تحقیق اور بھی پوائنٹس جو ہیں شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے شاعری کے بارے میں دیکھ لیں گے کہ اردو ادب کی پہلی صنف جو ہے شاعری ہے، جس میں غزل جو ہے، مثنوی، قصیدہ اور مرثیہ شامل ہیں۔ میر تقی میر اور غالب جو ہیں، اقبال جیسے شاعر نے اردو شاعر کو بام عروج پر پہنچایا، یعنی کہ یہ جو جتنے شاعر ہیں انہوں نے اردو شاعری کو بام عروج پر پہنچایا۔ نثر۔ اردو نثر کا آغاز، جیسا کہ جو ہے اردو نثر کا آغاز بھی دکن دور میں ہوا، لیکن اس کو باضابطہ ترقی جو ہے 18ویں صدی میں ملی۔ سر سید احمد خان نے اردو نثر کو جدید طرز دیا اور ادبی تحریک کی بنیاد رکھی۔ تنقید و تحقیق۔ اردو میں تنقید و تحقیق کا آغاز حالی، شبلی اور محمد حسین آزاد کی کاوشوں سے ہوا۔ اہم تحریکات، یعنی کہ جو اہم تحریک تھیں اس کے بارے میں بات کر لیں گے، جیسے کہ اردو کی ترقی پسند تحریک۔ 20ویں صدی میں ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کو سماجی مسائل سے جوڑ دیا۔ فیض احمد فیض اور دیگر ترقی پسند شعراء نے معاشرتی انصاف، آزادی اور برابری کے مسائل پر دیکھا۔ رومانوی تحریک۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک نے انسان کے جذبات، حسن اور محبت پر توجہ دی، اور اس تحریک کے مشہور شعراء میں حضرت موہانی اور اختر شیرانی وغیرہ شامل ہیں۔ نیکسٹ بات کریں گے اردو زبان کے ارتقاء کے عوامل پر، جیسے کہ اس میں کون کون سے پوائنٹ ہیں، فارسی اور عربی کا اثر کیسے ہوا، ہندوستانی بولیوں کا اثر کیا تھا، اور برصغیر کی تاریخ کیا تھی، وغیرہ وغیرہ پہ بات کریں گے۔ جیسے کہ فرسٹ پوائنٹ ہے فارسی اور عربی کا اثر۔ تو اردو زبان پہ جو ہے فارسی اور عربی کا گہرا اثر رہا، جس نے اس کی لغت اور ادبی رنگ کو متاثر کیا۔ ہندوستانی بولیوں کا اثر۔ اردو میں مقامی ہندوستانی بولیوں کا بھی اہم کردار ہے، جس سے زبان میں سادگی اور عوامی رابطے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ برصغیر کی تاریخ۔ مغل دور سے لے کر انگریزی دور تک اردو کو مختلف حکومتی سرپرستی حاصل رہی، جس سے اسے ایک ارتقاء میں مدد ملی، یعنی کہ اسے ارتقاء میں مدد ملی۔ اردو کا مغل دور۔ مغل حکمرانوں کی سرپرستی، جیسے کہ مغل حکمرانوں جیسے کہ اکبر اور شاہجہاں کے دور میں فارسی درباری زبان تھی، مگر عوامی سطح پر اردو نے فروغ پایا۔ اردو کا دلی اور لکھنؤ اسکول اسی دور میں مشہور ہوا، جہاں اردو شاعری اور نثر کو باضابطہ شکل ملی۔ اردو صحافت۔ اردو صحافت کا آغاز کس طرح ہوا؟
جیسا کہ اردو میں صحافت کی جو ابتدا ہے 19ویں صدی میں ہوئی، اور اودھ اخبار اور دلی اردو اخبار جیسے کہ اخبارات اردو صحافت کے ابتدائی نمونے ہیں۔ تو اردو صحافت نے آزادی کے تحریکوں میں اہم کردار ادا کیا اور اردو زبان کو عوام میں مقبول بنایا۔ اردو زبان میں اخبار نویسی کا کیا اثر رہا ہے وہ دیکھ لیں گے۔ جیسے کہ اردو ادب میں اخبار نویسی کی وجہ سے عوامی مسائل اور معاشرتی موضوعات زیادہ جگہ پانے لگے۔ اس دور میں ادبی مضامین اور تبصروں کا رواج بھی شروع ہوا۔ تقسیم ہند کے بعد اردو ادب، یعنی کہ جب تقسیم ہوا تو اس کے بعد جو ہے ہند کے بعد جو ہے اردو ادب، تقسیم ہند کے بعد اردو ادب میں تقسیم کا اثر دیکھ لیں گے، اور جدید اردو ادب۔ جیسے کہ 1947 کی تقسیم نے اردو ادب پر گہرے اثرات چھوڑے۔ پاکستان میں اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا، جبکہ ہندوستان میں بھی اردو کو تدریس جاری رہی۔ اردو شاعری اور افسانے میں تقسیم کے موضوعات پر بہت سا ادب تخلیق کیا گیا، جس میں انتظار حسین، قرۃ العین حیدر اور عصمت چغتائی کے نام اہم ہیں۔ جدید اردو ادب۔ جدید اردو ادب میں مختلف موضوعات جیسے سماجی انصاف، حقوق نسواں اور طبقاتی فرق کو زیر بحث لایا گیا۔ فیض احمد فیض اور احمد فراز جیسے شعراء نے اردو شاعری کو ایک نیا نظریاتی رخ دیا۔ تو یہ تھا ہمارا اردو زبان و ادب کا آغاز و ارتقاء، جس میں ہم نے